अस्सलामुअलैकुम दोस्तों सीज़न 3 की एपिसोड नंबर 15 के शुरू में आप देखेंगे कि सीमोन कोनिया से आने वाले जासूस से मिलने के लिए हानली बाजार से निकलने की तैयारी कर रहा था। तुर्गुद सीमोन के हाथ में बैग देखकर कहता है, मेरा ख्याल है आप किसी लंबे सफ़र पर जा रहे हैं। सीमोन झूठ बोलते हुए कहता है कि मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। ये सुनकर तुर्गुद कहने लगा, अगर आप चाहें तो मैं भी आपके साथ आना चाहूँगा। सीमोन कहने लगा, तुम्हारा शुक्रिया, मैं अकेले ही जाऊंगा, तुम आराम करो, जब मैं वापस आऊंगा तो हम बहुत सी चीज़ों पर बात करेंगे। और फिर सीमोन वहां से चला गया। तुर्गुद कहने लगा, बमसी, अल्लाह का वास्ता है मुझे मायूस ना करना। अगले सीन में हवातीन कबीले से निकलने की तैयारी कर रही होती हैं। अर्तुगरुल अपने हेमे से निकलता है। ताजिर हसन अर्तुगरुल के पास आकर कहने लगा, हुजूर, अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं रवाना होना चाहता हूँ। अर्तुगरुल कहते हैं, मुझे उम्मीद है तुम्हारी तजारत अच्छी हुई होगी। ताजिर हसन कहने लगा, अल्लाह का शुक्र है, मैंने भी कमाया और आपके लोगों ने भी। फिर अर्तुगरुल ताजिर हसन से कहता है, तुम्हारा जब दिल चाहे तुम हमारे कबीले में आ सकते हो। ताजिर हसन अर्तुगरुल का शुक्रिया अदा करता है और फिर वहां से चला गया। उसी दौरान गुंदूस, हलीमा सुल्तान और हाइमा खातून भी हेमे से बाहर आती हैं। गुंदूस आकर अर्तुगरुल से कहता है, बाबा, मैं अम्मी जान के साथ बाजार जा रहा हूँ। अर्तुगरुल गुंदूस से कहता है, क्या तुम्हारा दिल चाह रहा है? तो गुंदूस अर्तुगरुल से कहता है, जी हाँ। अर्तुगरुल कहता है कि ठीक है, तुम्हारी माँ तुम्हारे हवाले है। फिर कबीले की औरतें घोड़ा गाड़ी पर बैठकर सिपाहियों की निगरानी में वहां से रवाना होती हैं। और अब्दुर्रहमान आकर अर्तुगरुल से कहता है, दुमरुल अपना काम करके वापस आ गया। तभी तबीब, आरिफ और जुलजान हेमे में आपका इंतजार कर रहे हैं। और अर्तुगरुल हेमे की तरफ जाता है। अगले सीन में फ्रांसिस्को जंगल में अपने आदमियों के साथ मौजूद था। वो अपने आदमियों से कहता है, हलीमा सुल्तान और इस्लेहान मुझे जिंदा चाहिए, अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अर्तुगरुल अपने हेमे में वापस जाता है तो दुमरुल अर्तुगरुल को आंसू चट्टान का नक्शा बना कर देता है। अर्तुगरुल कहने लगा, इस चट्टान के आसपास जंगल है। तबीब आरिफ ये सुनकर कहते हैं, ये खुफिया मुलाकातों के लिए बहुत ही अच्छी जगह है। सुल्जान कहने लगा कि हम भी रवाना हो जाएं तो हम इसे घेरे में ले सकते हैं। तो अर्तुगरुल कहने लगा कि नहीं सुल्जान, इस तरह हम बड़ी अच्छी तरह उसके जाल में फंस सकते हैं। कभी ऐसे सुराख में दाखिल ना होना जिसके बारे में तुम्हें पता ना हो कि इससे बाहर कैसे आना है। अर्तुगरुल कहने लगा, हम ऐसे रास्ते से जाएंगे जो किसी के वहमो गुमा में नहीं होगा। और इसके बाद वो नक्शे की तरफ इशारा करते हुए कहता है, हम इस नदी का इस्तेमाल करेंगे, अगर हम किसी भी मुश्किल से दो चार हुए तो इसी नदी से भागेंगे। और इसके बाद अर्तुगरुल सबको अपने मंसूबे का बताता है। अगले सीन में हलीमा हवातीन के साथ बाजार की तरफ रवाना होती हैं और रास्ते में वो कहती हैं, यहाँ थोड़ी देर रुक कर आराम करते हैं। इस पे सिपाही घोड़ा गाड़ियों को रोक के कुछ देर रुक के ताज़ा दम होते हैं। और जैसे ही वो ताज़ा दम होते हैं, उसी दौरान फ्रांसिस्को सिपाहियों के साथ रास्ते में खड़ा था। इनको देखकर कई सिपाही इन पर हमला करते हैं और इनके दौरान लड़ाई शुरू हो गई। वहां मौजूद हवातीन भी अपनी तलवारें निकालकर हमला करती हैं। इतने में ताजिर हसन वहां से गुजरता है तो वो ये सूरत हाल देखकर जड़ियों में छुप गया और कहने लगा, ये क्या हो रहा है? और इसके बाद ताजिर हसन अर्तुगरुल को बताने के लिए अपना घोड़ा वापस मोड़ता है। फ्रांसिस्को और इसके सिपाही तमाम कई सिपाहियों को मारते हैं। हलीमा सुल्तान और इस्लेहान बहुत बहादुरी से इनका मुकाबला कर रही थी। इसी दौरान फ्रांसिस्को अपनी कमान से तलवार खींचता है तो गुलबानो इसे देख लेती है। वो गुंदूस को तीर मारने लगा था, लेकिन गुलबानो इसके आगे आ गई और तीर गुलबानो की बाजू को चीरता हुआ गुंदूस के सीने में लगता है। ये देखकर हलीमा जैसे ही गुंदूस की तरफ भागी तो एक सिपाही हलीमा के सर पर मारता है तो वो बेहोश हो गई। और फ्रांसिस्को इस्लेहान हतून को भी मारता है, जिसके बाद वो भी बेहोश हो गई। फ्रांसिस्को कहने लगा, सब अपने हथियार डाल दो, वरना सरदार की बीवी समेत सब मारे जाओगे। तो सब खवातीन अपने हथियार रखती हैं। फ्रांसिस्को के सिपाही इस्लेहान हतून और हलीमा सुल्तान को अपने साथ लेकर जाते हैं। अगले सीन में अर्तुगरुल आंसू चट्टान की तरफ जाते हुए जंगल से गुजर रहा था। इतने में ताजिर हसन अर्तुगरुल का रास्ता रोकता है। ये देखकर अर्तुगरुल और उसके सिपाही रुक गए तो ताजिर हसन कहने लगा, हुजूर, काम वाली जगह जाते हुए आपकी खवातीन पे डाकुओं ने हमला किया है। जैसे ही मैंने देखा तो मैंने आपको बताने के लिए अपना घोड़ा भगा दिया। अर्तुगरुल कंगूज से कहता है, फौरन कबीले जाओ और इस वाक़या से आगाह करो। और बमसी से कहने लगा, तुम जानते हो तुमने क्या करना है। ये सुनकर बमसी सिपाहियों के साथ आंसू चट्टान की तरफ चला गया। अर्तुगरुल ताजिर हसन के साथ हमले वाली जगह जाता है। अगले सीन में हानली बाजार में तुर्गुत बैठा हुआ था
اور اسی دوران زلجان بھی آ کر ترگت کے پاس کھڑا ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ زلجان بات کرے وہاں ماریا آتی ہے۔ یہ دیکھ کر ترگت کہنے لگا، زلجان کیا مسئلہ ہے؟ میں کتنی بار بتاؤں کہ میں قبیلے واپس نہیں جاؤں گا؟ زلجان کہتا ہے، میں نے سنا ہے کہ تم ہمارے قبیلے کا سپاہی اپنے قبیلے اور سردار سے غداری کر چکا ہے۔ تو ترگت زلجان کا گربان پکڑ کر کہتا ہے، میں نے غداری نہیں کی۔ اسی دوران زلجان اپنا گربان چھڑوانے کے بہانے سے ترگت کا ہاتھ پکڑ کر بہت ہی ہوشیاری سے وہ خط اور آلہ ترگت کے ہاتھ میں دیتا ہے اور کہنے لگا، ترگت سپاہی شرم کرو، اور اس کے بعد وہ وہاں سے چلا گیا۔ اگلے سین میں آنسو چٹان پہ سیمون کونیا سے آنے والے جاسوس کا انتظار کر رہا تھا۔ دوان جھاڑیوں سے چھپ کر دیکھ رہا تھا۔ اس دوران بمسی اور سفتر بیڑیوں کے لباس میں وہاں پہنچتے ہیں۔ دوان پوچھنے لگا کہ ارطغرل بھائی کدھر ہیں؟ بمسی کہتا ہے، بھائی نہیں آئے۔ تو دوان کہنے لگا، کیا ہوا؟ کیا بھائی کسی اور مسئلے میں پھنس چکے ہیں؟ اس سے پہلے کہ بمسی اسے کچھ جواب دیتا، وہاں پہ ایک آدمی گھوڑے پر بہت سے سپاہیوں کے ساتھ آتا ہے اور اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوتا ہے۔ وہ شخص امیر سعد الدین ہوتا ہے۔ وہ اپنا منہ دوسری طرف موڑ کر کھڑا تھا، اس کی وجہ سے ارطغرل کے سپاہی اس کا چہرہ نہیں دیکھ پائے۔ بمسی کہنے لگا، یہ منحوس شخص کون ہے؟ اس کے بعد سعد الدین سیمون سے ملتا ہے اور کہنے لگا، تمام سرزمینوں کی سرحدیں تبدیل ہوئی، اگر تم مجھے وہ دو جو میں چاہتا ہوں تو تم بھی اس کاروبار سے کافی فائدہ اٹھاؤ گے۔ اسی دوران بمسی دوان سے کہتا ہے، ہمیں اس کا چہرہ دیکھنے کے لیے دوسری طرف جانا ہوگا۔ یہ کہہ کے جیسے ہی وہ اٹھتے ہیں تو سیمون کے سپاہی انہیں گھیرے میں لیتے ہیں اور فلپ کہنے لگا، تو یہ ہیں سلطان علاء الدین کے چوہے۔ اگلے سین میں ارطغرل وہاں پہنچتا ہے جہاں ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا، تو ایک خاتون ارطغرل سے کہتی ہے، حضور، حلیمہ سلطان اور اسلحان خاتون اغوا ہو گئی، ہم ان کی مدد نہیں کر سکے۔ یہ سن کر ارطغرل بہت غمزدہ ہو گیا اور روتا ہوا قندوز کے پاس جاتا ہے۔ گلبانو اپنی بازو کو کھینچ کر تیر اور اپنی بازو گندوز سے الگ کرتی ہیں۔ گندوز کو چپ دیکھ کر وہ سمجھتی ہیں کہ گندوز مر چکا ہے۔ ارطغرل گندوز کی یہ حالت دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتا اور روتے ہوئے گندوز کو اتنی زور سے پکارتا ہے کہ وہاں موجود سب لوگوں کے دل کانپ جاتے ہیں، اور وہاں آنسو چٹان پر سیمون کے سپاہیوں نے ارطغرل کے سپاہیوں کو گھیرا ہوتا ہے۔ ارطغرل کے سپاہی اللہ اکبر کے نعرے لگا کر ان پر حملہ کرتے ہیں۔ اتنے میں آوازیں سن کر سعد الدین غصے سے پیچھے مڑتا ہے تو ارطغرل کے سپاہی سلیبیوں کو گاجر و مولی کی طرح کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ سعد الدین سیمون کا غصے سے ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں، میں نے تم پر بھروسہ کیا تھا لیکن تم نے ہم دونوں کو پھنسا دیا۔ اسی دوران فلپ دوان کے پیٹ میں ایک وار کرتا ہے جس سے دوان بری طرح زخمی ہو گیا۔ اگلے سین میں ارطغرل گندوز کا سر اپنی گود میں رکھ کر رو رہا تھا، تو اسی دوران اسے محسوس ہوتا ہے کہ گندوز زندہ ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ زندہ ہے۔ تو وہاں موجود سارے لوگ یہ سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ارطغرل گندوز کو اٹھا کر سپاہی کو دیتا ہے اور کہنے لگا، اسے فوراً طبیب عارف کے پاس لے کر جاؤ، اور دوسرے سپاہی سے کہتا ہے کہ فوراً جاندار صاحب کو بتاؤ کہ میں ڈاکوؤں کے پیچھے گیا ہوں، اور اس کے بعد ارطغرل وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اگلے سین میں ارطغرل کے سپاہی کی سلیبیوں کے ساتھ زبردست لڑائی ہو رہی تھی۔ سعد الدین بھی اپنے سپاہیوں کو ارطغرل کے سپاہیوں پر حملہ کرنے کا کہتا ہے۔ جب سعد الدین کے سپاہی آگے بڑھتے ہیں تو ارطغرل کے سپاہی ان کی کثرت کو دیکھ کر وہاں سے بھاگ جاتے ہیں۔ فلپ کی قیادت میں سلیبی اور سعد الدین کے سپاہی بھی ان کے پیچھے جاتے ہیں۔ سعد الدین غصے سے سیمون کو کہتا ہے کہ ارطغرل کے جاسوس کو کیسے پتا چلا کہ تم یہاں آؤ گے؟ سیمون کہنے لگا، امیر حضرت آپ فکر نہ کریں، میں یہ پتہ لگاؤں گا۔ تو سعد الدین کہنے لگا کہ تمہاری کمزوریاں ہمیں بہت مہنگی پڑتی ہیں، تم سلطان کے جاسوس کو بھی ڈھونڈنے کے قابل نہیں۔ تو سیمون بولنے لگا تھا تو سعد الدین اسے چپ کرواتا ہے اور بولتا ہے کہ سلطان کا جاسوس ارطغرل ہے، تم یہ توقع رکھتے ہو کہ وہ تمہارے سمجھنے کے لیے خود آئے گا؟ تو سیمون کہنے لگا، لعنت ہو، مجھے پہلے ہی اس پر شک تھا۔ سعد الدین کہنے لگا، ارطغرل کاراچائسر قلعہ کو فتح کرنے کے لیے دن رات محنت کر رہا ہے، اگر اس نے وہ قلعہ فتح کر لیا تو اس کے بعد سلطان کو کوئی نہیں روک سکے گا۔ سیمون کہنے لگا، تم اس لیے ہماری مدد کر رہے ہو، تم نہیں چاہتے کہ سلطان مضبوط ہو سکے، دوسرے الفاظ میں کہوں تو تم اس کی جگہ لینا چاہتے ہو۔ واہ سعد الدین واہ! یہ سن کر سعد الدین کو غصہ آتا ہے اور وہ کہنے لگا، اگر دوبارہ تم نے اس طرح سے بات کی تو میں تمہارا کلیجہ نکال کر کتوں کو ڈال دوں گا، تم اپنا کام کرو۔
اگلے سین میں ارطغرل کے سپاہی جنگل میں بھاگ رہے تھے، دوران فلپ کے سپاہی ان پر تیر چلاتے ہیں اور ارطغرل کے سپاہی درخت کے پیچھے چھپ گئے اور ارطغرل کے سپاہی دمرول اور صفدر جنگل سے نکل کر دشمنوں پر تیروں سے حملہ کرتے ہیں اور وہاں سے بھاگتے ہیں۔ فلپ کے سپاہی بھی تیر چلاتے ہیں جس سے صفدر بھی زخمی ہو گیا، لیکن ارطغرل کے سپاہی رکے بغیر وہاں سے بھاگ گئے اور ندی کے پاس جھاڑیوں میں چھپ گئے، جبکہ فلپ اور سعادتین کے سپاہی وہاں سے آگے چلے گئے۔ بمسی کہنے لگا چلو قبیلے چلیں، تو دوان کہنے لگا تم لوگ جاؤ، میں ارطغرل بھائی کی اجازت کے بغیر قبیلے نہیں جاؤں گا۔ بمسی کہنے لگا اگر ہم نے تمہیں یہاں اس حالت میں چھوڑ دیا تو تم کبھی واپس نہیں آؤ گے۔ دوان کہنے لگا ہم پتہ نہیں لگا سکے کہ جاسوس کون ہے، ہم کس منہ سے ارطغرل بھائی کا سامنا کریں گے، لیکن بمسی کے اصرار پر دوان قبیلے جانے کے لیے تیار ہو گیا اور سب قبیلے کی طرف جاتے ہیں۔ اگلے سین میں ڈاکو حلیمہ اور اسلحان خاتون کو لے کر ایک غار میں جاتے ہیں۔ حلیمہ گندوز کو یاد کرتے ہوئے بہت رو رہی تھی، جبکہ اسلحان خاتون انہیں حوصلہ دیتی ہیں۔ اگلے سین میں فلپ سیمون کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے وہ بھاگ گئے، تو سیمون غصے سے چلاتا ہے اور کہتا ہے انہیں ڈھونڈنے بغیر واپس نہ آنا۔ سعادتین سیمون سے کہتا ہے تم تو اپنی حفاظت کے لائق بھی نہیں، اور سعادتین اپنا چہرہ چھپا کر وہاں سے نکل گیا اور سیمون غصے سے زور زور سے چلاتا ہے۔ ارطغرل کے سپاہی قبیلے کی طرف جا رہے تھے تو دوان زخمی ہونے کی وجہ سے گھوڑے سے گرتا ہے۔ بمسی دوان کے پاس آ کر کہتا ہے میرے بھائی صبر کرو، ہم قبیلے جا رہے ہیں، طبیب عارف تمہارا علاج کریں گے، لیکن دوان بے ہوش ہو گیا۔ بمسی زور زور سے دوان کو بلاتا ہے اور ناظرین اسی کے ساتھ یہ ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ سیریز ارطغرل غازی کی مزید ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دیں۔ اللہ حافظ۔